حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ انشراح کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی مشکل پریشانی دنیا میں آتی ہے پھر اس کے بعد آسانی بھی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی پریشانی کتنی بڑی ہو دنیا کی، وہ پھر آسانی میں بدل جاتی ہے اللہ کے ارادے سے۔ جہنم کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ رہے گی، دنیا کی پریشانی۔ سیرت نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دل کو بہت ڈھارس بنتی ہے، بہت ہمت آتی ہے، اور دنیا کی تکلیفوں کو بہت معمولی سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ ہم کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا، دنیا میں مصیبتوں سے نکالے گا، ایسا یک یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ایمان تازہ بھی ہوتا، مضبوط بھی ہوتا۔ اس لیے سیرت نبوی کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں نے سیرت نبوی پر بہت کتابیں لکھی ہر زبان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان والوں کو مکے کے لوگوں نے مکے سے نکال کر باہر کر دیا۔ سب کو، جو آپ پر ایمان لائے ان کو بھی، جو آپ پر ایمان نہیں لائے مگر آپ کے خاندان کے تھے، اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں کرتے تھے، سب کو ملا کے باہر بھیج دیے۔ 3 سال تک تکلیف کی زندگی گزری، کھانے پینے ہر چیز کی تکلیف تھی، اور ایک آپس میں ان لوگوں نے طے بھی کیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرنا ہے، خریدنا بیچنا بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں کرنی ہے، ایسے سب شرطیں اس کے اندر لکھ کر لگا دیے، اور دیمک کھا گیا، جیسا کہ پچھلے مرتبہ میں نے بتایا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، لیکن دعوت و تبلیغ سے کبھی غافل نہیں ہوئے، کتنی تکلیفیں تھیں، پھر بھی آپ جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول لوگوں کو جو کچھ تم کو دیا گیا ہے توحید کے سب کو پہنچا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول جا جا کر سب سے ملتے تھے۔ حج کے دنوں میں آپ کی دعوت و تبلیغ عروج پر ہوتی تھی، زیادہ جا کے لوگوں سے ملتے تھے، جتنے قبیلے آتے سب کے پاس جاتے، سب کو سمجھاتے، سب کو بولتے تھے، اور کافر کو بھی معلوم تھا، جیسا کہ ابو لہب ہے، وہ کہتا تھا یہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت مانو، ایسا وہ بھی کہتا تھا۔ بہرحال یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، مسلمانوں کو بھی، اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی 3 سال کے بعد نجات مل گئی۔ آپ باہر نکلے تو 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک تو 35 دن کے اندر جب باہر آئے، 35 دن کا 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ ہے ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب قریش کے ایک طرح سے سردار تھے، وہ پورے مکے کے بڑے آدمی تھے، ان کا احترام کرتے تھے مکے والے، کافر رہ کر بھی، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، لیکن احترام ان کا بہت کرتے تھے۔ ان کے ڈر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا تو کہتے تھے، مارتے نہیں تھے، کچھ بھی کرتے نہیں تھے، جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، مختلف باتیں لکھی ہیں، بہرحال ایک ایک بات دیگرے انتقال ہو گیا۔ جب ابو طالب کے انتقال کے دن قریب آئے، معلوم ہوا کہ اب زیادہ دن نہیں رہیں گے، تو آپ کے پاس کچھ کافر آئے، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، اس طرح کے کچھ لوگ آ کر بولے، ابو طالب تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارا وقت زیادہ نہیں ہے، تمہارے بھتیجے کو بلا کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔
ابو طالب فوراً بلا بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آئے, بولے بیٹے دیکھو یہ لوگ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں تو یہ کلمہ بولتا ہوں, اسے مان لو, عرب کے سردار بن جاؤ گے, عجم کے سارے لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے. ابو جہل فوراً ایک نہیں 10 بات مانتے, 20 بات مانتے, جتنی بولے مانتے سب. کہا دیکھو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. کہا یہ مصیبت ہے, یہ نہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, بزرگوں کو سب چھوڑ کے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کے تمہاری بات مان لیں, نہیں مانیں گے. دیکھے کہ اللہ کے رسول نہیں مانتے ہیں تو اٹھ کر چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا چچا آپ کا آخری وقت ہے نا, آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے, میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا اور اللہ سے بول کر آپ کو جنت دلاؤں گا. ابو طالب تھوڑی دیر رہ کر بولے بیٹے اگر میں تمہاری بات مان لیا تو مشہور ہو جائے گا. ڈر گئے, موت کے وقت ڈر کے فوراً پھسل گئے, بولیں گے نا میں عبد المطلب کے دین پر ہی مرتا ہوں, ایسا بول دیے تو اسلام نہیں لائے. اس لیے ابو طالب کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا نہیں چاہیے. کوئی بھی ان کے ساتھ ابو طالب رضی اللہ عنہ نہیں لکھ سکتے. ابو طالب بولیں گے اتنا ہی, رضی اللہ عنہ وغیرہ نہیں بولنا چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ابو طالب نے آپ کی اتنی مدد کی, اتنا ساتھ دیا, دشمنوں کا مقابلہ کیا, آپ ان کو آخرت میں کوئی فائدہ پہنچائیں گے؟ ہاں جی میں ان کے لیے سفارش کروں گا. تو ان کو اللہ تعالیٰ آگ کی 2 چپل پہنائے گا. پورا جسم آگ میں نہیں رہے گا جیسے دوسرے لوگ رہیں گے, خالی 2 چپل 2 جوتے پہنائے جائیں گے. اس کی گرمی سے ان کا دماغ کھولے گا. اتنی بڑی سزا, لیکن معمولی سزا یہ. اگر میں یہ سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے گھڑے میں ہوتے, ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اب کافروں کو ہمت ہو گئی, ہاں بھائی اب یہ تو مر گئے, اب جو چاہے کرو محمد کو, کون پوچھنے والا ہے. یہ ان کے چچا تھے جن کی وجہ سے ہم لوگ ملاحظہ کرتے تھے, لحاظ کرتے تھے, اب نہیں. یہ بڑا غم. دوسرا غم آپ کی سب سے چہیتی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. یہ کہ بعد دیگر 2 کا انتقال ہوا. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا, غم کا سال. کتنے بڑے غم جی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنا ساتھ دیا آپ کا, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روم کے اندر اللہ کے مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر محبت اور الفت قائم ہو. تو واقعی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی پیاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی زندگی میں نکاح نہیں کیا, انہی کے ساتھ رہے. اتنی پیاری تھی, کتنی تسلی دیتی تھی, کتنا اطمینان دلاتی تھی. کبھی انہوں نے اپنی تجارت کا نہیں سوچا, کبھی کاروبار کا نہیں سوچا, دولت کا نہیں سوچا, سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان دے دی. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ کو وہ بیوی اتنی پسند ہے کیا؟ وہ تو بوڑھی تھی, فلاں تھا. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا, کتنا اس نے مجھ پر احسان کیا, کتنا مجھے سنبھالا, میں اس کو نہیں بھول سکتا. اللہ نے مجھے جتنی اولاد دی انہی سے دی, دوسری بیویوں سے ایک بچہ بھی نہیں. البتہ ماریا قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی 18 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا. اتنی پیاری بیوی کا انتقال ہو گیا تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن گھر سے نکلنا کم کر دیے. کافروں کی ایک تو
ریشہ دوانیاں اور ان کو تکلیف دینے کا عزائم، اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال، یہ دو باتیں ہوئی، اس لیے اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ اب کافروں کو بڑی ہمت ہو گئی، اب کون پوچھے گا، جتنا چاہو مارو، جو چاہے کرو، جیسے چاہے کرو۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، یہ کافر سب راستے کھڑے ہو کے مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے کہ تم کو منع کرتے ہیں طواف نہیں کرنا، یہاں کر نماز نہیں پڑھنا، پھر بھی تم نہیں مانتے، اور کیا کیا سب سخت سست کرنے لگے۔ ایک بار، دو بار، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بد دعا دیے، اللہ ان کو تو پکڑ، سخت پکڑ میں پکڑ، ان کو ہنسی وسی سب ختم ہو گئی۔ ان کو بھی یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی بات صحیح ہے، لیکن ماں باپ کی اور باپ دادا کی محبت دلوں میں اتنی تھی، اس کی وجہ سے حق بات نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے۔ آج بھی بہت ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں، جیسے فاتحہ 40واں فلاں فلاں کرتے ہیں، ایک تو مرنے کی بدعتیں ہیں، ایک شادی کی بدعتیں ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے جائز نہیں جی، حرام ہے، یہ سب نہیں کرنا، ارے ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ہم چھوڑ دیں گے کیا؟ انہوں بھی مسلمان ہی تھے، کہتے بھی ایک مصلحت کی اس وجہ سے کیے ہوں گے نا۔ اس کو بولتے تعصب، کسی کی محبت زیادہ دل میں ہو گئی، ان کی ہر بات اچھی لگتی، چھوڑتے نہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی محبت دل میں اتنی نہیں بچ جانا کہ جس کی وجہ سے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے یا دین پر عمل نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، اللہ کے رسول کی محبت، میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے بھی، بیٹے بیٹیوں سے بھی، سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، جب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ سنا تو اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے پیارے ہیں، لیکن میں جو ہے خود کو بہت چاہتا ہوں، آپ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ کہا نہیں عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب میری محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر سوچ کر بولے، اللہ کے رسول اب یقیناً آپ کی محبت مجھ سے بھی زیادہ ہے، میری ذات سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الآن اب تمہارا ایمان پختہ ہوا۔ تو دیکھیے ان کافروں کو ماں باپ کا، باپ دادا کا دین زیادہ پسند تھا، جان کر بھی شریعت ہے، ڈر بھی تھا کہ اللہ کا رسول دعا کرے تو کچھ بھی ہو جاتا بھائی، ایسا ڈر بھی تھا، اور دوسری طرف آپ کو ستاتے پریشان بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، طواف کیے، طواف کر کے نماز پڑھے، ابو جہل نے فوراً کہا، دیکھو جی فلاں جگہ اونٹ کاٹے ہیں، اس کی بوٹی ہے نا، اٹھا کر لاؤ کوئی جا کے۔ تو آدمی گئے، اٹھا کے لے آئے، کہا جب سجدے میں جائیں گے نا ان کو ان کا پیٹ کے اوپر رکھ دو، رکھ دیے۔ اب وہ کیسا رکھے، اللہ کے رسول اٹھ نہیں پاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں جا کر ساتھ دینے کی، اٹھانے کی۔ کچھ لوگوں نے جا کے فاطمہ سے کہا، چھوٹی بچی تھی، کہ دیکھو تمہارے ابا کو ایسے کر رہے ہیں۔ آ کے فاطمہ نے فوراً اس کو ہٹایا اور بد دعا دی اور ان لوگوں کو برا بھلا کہا، اور اللہ کے رسول بھی اٹھ پر بد دعا کیے، ہنس رہے تھے نا، بوٹی تھی، اب سب خاموش ہو گئے، کسی کی ہمت نہیں کچھ بھی بولنے کی۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ کے رسول کی بد دعا پر ان کو اتنا یقین تھا کہ جو بھی کریں گے ہو جاتا ہے، ہم بھی پریشان ہوں گے آئندہ، ایسا پھر بھی کرتے، پھر بھی کوئی موقع ملتا پھر بھی کرتے۔ ابو جہل نے کہا،
دیکھو جی، اگر محمد کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کعبے کے پاس، ان کی گردن پر پیر رکھ کے ایسا دباؤں گا ختم ہو جانا ہو۔ اللہ کے رسول دوسرے دن آئے نماز پڑھنے کے لیے، اور ابو جہل جن لوگوں سے بولا تھا وہ بھی تھے، تو ابو جہل آگے بڑھا کہ آپ کے گردن میں پیر رکھ کے آپ کو اتنا دبائے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائیں۔ فوراً واپس آیا، ایسے بچاتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ کہا آگ آئی، میں پریشان ہو گیا، اگر آگے بڑھتا تو آگ مجھے کھا جاتی۔ دیکھو پھر بھی اس کو ہمت۔ ایک اور مرتبہ اسی ابو جہل نے کہا، اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے ہیں نا، میں بڑا پتھر لا کے ان کے سر پر ڈالوں گا تاکہ ان کا سر پھٹ جائے اور وہ ختم ہو جائیں۔ پتھر منگا کے اللہ کے رسول جب سجدے میں تھے، سامنے بڑھا، فوراً واپس ہوا پتھر پھینک کے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا اونٹ دیکھا، اتنا بڑا منہ کھول کے آیا میرا سر پکڑنے کے لیے، میں بھاگ کر آ گیا، بچ گیا جی۔ کیونکہ کتنے واقعات ہوتے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ فرعون کے لوگ بھی ایسے ہی تھے، فرعونوں پر عذاب آتا تو کہتے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اے جادوگر صاحب۔ موسیٰ علیہ السلام، جادوگر ایک عزت کا لقب تھا اس زمانے میں، آپ تو ذرا دعا کرو اللہ سے یہ مصیبت دور ہو گئی، ہم ایمان لاتے۔ جب ایمان لائے، جب مصیبت دور ہو جاتی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ویسا فرعون کے لوگ جیسا بولے، ویسا یہ بھی ابو جہل بھی ہماری امت کا، یعنی قریش کے لوگوں کا وہ فرعون تھا۔ ایسے سب ہوا، اتنا سب ہوا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب تو ان کو ہمت ہو گئی نا، اب کون ہے ان کو پوچھنے والا، کیا ہے؟ کچھ بھی ان کو کسی کا ڈر نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی توفیق نہ دے وہ کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے جمعے کے خطبے میں ہمیشہ بولتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق نہ دے، جس کو گمراہی میں چھوڑ دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ کے رسول بھی اپنی طرف سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ کے رسول آپ جس کو چاہتے اسے مسلمان بنا سکتے کیا؟ نہیں جی، اگر اللہ کے رسول کو بھی کوئی اختیار پاور ہوتا اپنے چچا کو بناتے نا مسلمان، کتنی خدمت کیے نا، نہیں کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، البتہ راستہ بتا سکتے تمہیں، ہدایت لا کے ایمان نہیں دلا سکتے ان کو، راستہ بتا سکتے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ، اتنا کر سکتے ہیں آپ۔ دونوں باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں ابو طالب کے انتقال کے بعد بڑھ گئیں۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، تو جو تسلی ہوتی تھی، جو تکلیف ہوتی تھی گھر سے باہر، گھر کو آئے وہ تسلی دیتی، جو مشکلیں پیش آتی تھی باہر، گھر کو آئے فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو تسلی دیتی، لیکن وہ تسلی دینے والی بھی نہیں رہی اور ظالموں کے ظلم سے بچانے والا بھی نہیں رہا۔ اتنی ساری تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے لگی۔ یہ کام یہ بھی کرتے تھے وہ کہ صاحب باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو بولتے تھے دیکھو ایک دیوانہ ہے، اس کی بات نہیں سننا، اس کی بات اگر سنیں گے تو جدائی پیدا ہوگی خاندان میں، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں جدائی پیدا ہو جائے گی۔ دوس ایک قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ، عزت والا قبیلہ، اس کے سردار تھے طفیل بن عمرو دوسی ان کا نام تھا۔ وہ آئے تو ان کو بھی بتا دیا خبردار جی یہاں ایک جادوگر ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، اس کے بعد سنیں تو پھر جادو ہو جاتا۔ طفیل بھی ذرا الرٹ ہو گئے، اچھا ایسا ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول کی بات سنتے نہیں تھے وہ، لکھا ہے کہ کان میں روئی رکھ لیتے تھے، ارے سامنے آ گئے کچھ بول دیے تو جادو ہو جائے گا نا۔ ایسا 1 2 3 دن تھے، لیکن پھر ایسے ہوا میں سردار ہوں،
بڑا آدمی ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، کسی کی بات سن کے میں کیسا جادو ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول تہجد کے لیے اٹھ کے گئے تو روئی نکال کے سننے کے بعد دل میں ایمان لائے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ سچے رسول ہیں، ایمان لاتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنی قوم میں رہو، اور جب معلوم ہو کہ میں غالب ہو گیا ہوں پھر اس کے بعد ملنا مجھ سے، جا کے اپنے پوری قوم کے لوگوں کو مسلمان بنائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کیے۔ ان لوگوں کا قصہ ایسا تھا کہ نہیں سننا یہ سب باتیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اپنے گھر کے باہر، جسے چبوترا کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے۔ جب پڑھتے روتے بہت تھے، پڑھتے پڑھتے رونا بہت آتا، جہنم کا ذکر آیا، کچھ بھی آیا تو روتے۔ عورتیں گھر سے نکل کر ان کے پاس آ کر بیٹھ کر سنتی۔ اب کافروں کو پریشانی ہوئی کہ صاحب یہ دیکھو باہر اس طرح کر رہی ہے، تو کہہ دیا کہ نہیں پڑھنا۔ ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں، گھر کے اندر پڑھو، باہر نہیں پڑھنا، میں چلے جاتا ہوں۔ خیر باہر نکل کے گئے، جانا چاہتے تھے، راستے میں ایک آدمی ملے، پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری قوم کے لوگوں نے اس وقت پابندی لگا دی کہ میں نماز نہیں پڑھنا نماز گھر کے باہر۔ ایسا کر کے بولے کہاں نہیں، تم جیسے لوگ اگر بستی سے خالی ہو گئے تو پھر بستی میں اچھے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، چلو بلا کے لیے اعلان کر دیا کوئی بھی ابو بکر کو پریشان نہیں کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے آہستہ پڑھے ہو، گھر کے اندر پڑھے۔ پھر بھی ابو بکر صدیق زور سے ہی پڑھتے تھے۔ پھر اس کا اس نے بھی کہہ دیا دیکھو ابو بکر میں تم کو حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا اس شرط پر تھا کہ تم آہستہ پڑھو گے یا گھر میں پڑھو گے، تم زور سے پڑھتے ہو تو پھر میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، کہ اللہ کی ذمہ داری ہے میرے پاس۔ یہ جو ابو جہل تھا یا دوسرے لوگ تھے ولید بن مغیرہ وغیرہ، یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات چھپ کر سنتے تھے، کیا پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے تھے، کوئی وہاں کھڑتا کوئی وہاں کھڑا ہوتا، ایک دوسرے کو معلوم نہیں، چھپ چھپا کے 3-4 آدمی جب ختم ہوتی نکلتے، ارے تم بھی آئے کیا، تم بھی آئے، کیا ہوا؟ سننے آیا جی، کیا کلام ہے جی، کیسے ہے؟ ارے کچھ نہیں ہے جی، 3 دن ایسا کرے۔ یہ لوگ آ کے سنتے تھے، کتنا دل کے اندر دشمنی تھی، اتنا سب ہوا، سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل میں ایک بات آتی تھی شاید میں تبلیغ میں کوتاہی کرتا ہوں، جیسے بولنا ویسے نہیں بولنا آتا ہے، جتنا بولنا شاید اتنا ہی نہیں بولتا ہوں۔ اللہ نے تسلی دی نہیں آپ پورا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کو ڈرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ خود تسلی دیتے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح دیکھیے کتنے واقعات ہیں، یہ اسلام ایسا نہیں ہے مٹھائی تھوڑی ہے کہ سب منہ میں ڈال کے چبا کے کھا لیے، کتنی مشکلوں کے بعد جنت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس امت کے لوگوں پر افسوس ہے ہمارے آج کے مسلمانوں پر کہ جمعے کی ایک نماز پڑھتے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ ان سب قربانیوں کو یاد کیجیے آپ، کیسے قربانیاں تھیں صحابہ کرام کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے مدینے میں دیکھا بہت سارے لوگ بوڑھے، چلنے نہیں ہوتا، 2 آدمی کا سہارا لے کے مسجد کو آ کے نماز پڑھتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں بولتے نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد کو 2 آدمی کے سہارے سے آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اتنا خیال تھا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا یا کہ اپنی اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کا۔ اتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دی اور اللہ کے رسول نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن آج اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں برائے نام ہے۔ 12 ربیع الاول کو محبت آتی ہے، وہ بھی جعلی محبت
پھر 12 ربیع الاول تک وہ محبت نہیں رہتی. ایسے مسلمان ہیں. اللہ ان سب کو توفیق دے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ظلم میں اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نمازی بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور